الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ حضرات کے سامنے مرزا جہلمی کا وہ جھوٹ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت پر بولا ہے وہ رکھیں گے۔ ویسے ان کی عادت تو ہے ہی جھوٹ بولنے کی، انہوں نے جتنی بھی یہ عمارت کھڑی کی ہے کذب بیانی اور جھوٹ پہ ہی وہ کھڑی کی ہے، لیکن ان کو یہ زیب ہرگز نہیں دیتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حملہ کرتے۔ آپ حضرات پہلے ان کا کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈیلے کریں گے تو جناب گناہگار ہوں گے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، گناہگار ہو جائیں گے، سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے، خصوصاً سنیوں نے۔ میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے، 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث، وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، یہ آج آپ لے جائیں تحفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا۔ یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں، صحیح ابن حبان میں 7491، شعیب ارنوت نے صحیح کہا، صحیح ابن خزیمہ میں 1986، شیخ اعظمی نے صحیح کہا، المستدرک للحاکم میں 1518، امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005۔ اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا۔ آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا، تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے۔ اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈیلے ہیں، ان کے پر تو آپ نے ڈیلے والا چھاپ لگا دی۔ یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے۔ پیچھے کون بات جاندہ ہے؟ ساڑھے سکے پرا، ٹھیک ہے جی، جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں، یعنی اہل حدیث۔ جی حضرات، آپ نے دیکھا انہوں نے یہاں 4 کتابوں کا حوالہ دیا، ان 4 میں سے صرف ہم ایک کا ذکر کریں گے ٹائم کے اختصار کی وجہ سے، صحیح ابن خزیمہ کا۔ آپ نوٹ فرما لیں، انہوں نے اپنے کلپ کے اندر حدیث نمبر 1986 کا ذکر کیا تھا، آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 1986 نمبر حدیث، اور وہی خواب ہے، اور خواب کے آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، اور اس کے بعد یہ بیان کرنے کے بعد مرزا جہلمی نے کہ اس کا مصداق اور اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ جلدی افطار کر رہے ہیں، شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے۔ پیچھے کون بات جاندہ ہے؟ ساڑھے سکے پرا، ٹھیک ہے جی، جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں، یعنی اہل حدیث۔ لیکن حدیث کے الفاظ آپ حضرات نوٹ فرمائیں، حدیث کے آگے الفاظ ہیں فقال خابت الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، ستیہ ناش ہو گیا ان کا، لیکن یہود و نصارہ کو چھوڑ کر واضح الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان کو چھوڑ کر یہاں چونکہ انہوں نے اہل الحدیث پر حملہ کرنا تھا، زبان درازی کرنی تھی، تو انہوں نے اس حدیث سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل الحدیث پر حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی بدل ڈالا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے حضرات۔ وقت ہے اس چیز کا کہ آؤ پلٹیں اور رجوع کریں کہ قرآن و حدیث ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا